السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ رضوان احمد خان صاحب سے آج میرا یہ دوسرا انٹرویو ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلے انٹرویو میں ڈسکس کیا تھا کہ جن شخصیات نے اپنے عہدوں کا کچھ مہینوں پہلے ہی چارج لیا ہے، ان سے ایک تو انہوں نے جب عہدہ لیا جب کچھ وقت گزرا، ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے ان کے فالو اپ کے لیے عوام کو کچھ چیزیں بتائی بھی اور ان کی زبانی سنائی بھی، تاکہ پتہ چلے کہ ادارے میں کیا کام ہو رہے ہیں اور کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ رضوان احمد خان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور انہی کی زبانی تفصیلات سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا رضوان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بحیثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ دوسرا یہ کہ سب سے اہم سوال ریکوری کے حوالے سے بتائیے گا۔ میرا پہلا سوال اسٹارٹ میں اس وجہ سے ہے کہ لاسٹ انٹرویو میں آپ نے ریکوری کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزائی بات کی تھی، تو اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ذرا ڈیٹیل بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی کی حیثیت سے مجھے 3.25 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں یہاں پر چارج لیے ہوئے، اور جب میں آیا تھا تو یہاں پر ریکوری میں ہمارے پاس صرف جو ہے وہ تقریباً 45 لاکھ روپے تھی ریکوری۔ اس وقت ہم 2.25 کروڑ روپے ریکوری کر چکے ہیں، اور ابھی یہ وہ ریکوری ہے کہ ابھی ہمارا لیز کا کام شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف ہم نے دیگر ریسورسز سے اپنے جو ہے وہ جو پینڈنگ ریکوریز تھیں مختلف، یعنی موٹیشن کی مد میں یا دوسری مد میں، اس سے ریکوری کی ہے ہم نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حوصلہ افزا، میرے حساب سے بھی ایک حوصلہ افزا جو ہے وہ رزلٹ ہے جو ہم نے ادارے کو دیا ہے۔ اور جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس ادارے کو چلانا ہے تو سب سے پہلے لینڈ اینڈ ریونیو کا محکمہ ہے، جو بھی ریکوریز کے محکمے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر صاحب جناب مرتضیٰ صاحب یہی توقع کرتے ہیں کہ جو بھی افسر آئے گا وہ کم از کم پہلے ادارے کو مضبوط کرے گا، اور ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ریکوری بہتر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے، اور 45 لاکھ سے ہم 2.25 کروڑ پر آ چکے ہیں۔ اس وقت ہماری ریکوری جو تازہ ترین ہے وہ 2.25 کروڑ روپے، اور ابھی چل رہی ہے ہماری ریکوری، اور ابھی تک ہمارا لیز کا شروع نہیں ہوا سلسلہ۔ یہ پاور تو آ گئی ہے ہمارے پاس، لیکن لیز کا عمل شروع نہیں ہوا ہے ابھی، جو نیکسٹ ویک میں شروع ہونے والا ہے۔ جی خان صاحب، ریکوری کی ماشاءاللہ سے اتنی اسپیڈ 3.25 مہینے 3.5 مہینے کے درمیان میں، ایک تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے بہتر کام کی کارکردگی ہم سمجھیں، یا جہاں سے معاملات رکے ہوئے تھے وہاں سے ریکوری بہت اچھی ہو رہی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو پچھلے جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز رہے ان کے ٹارگیٹس کیا تھے، مجھے تو ظاہر ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتے گئے، لیکن میں نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ کام اس پہ یہ کیا تھا کہ جس ادارے سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، جس ادارے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس کی سب سے پہلے ریکوری بہتر ہونی چاہیے۔ اور جب میں میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی صاحب کے پاس پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں 140 ملین جو ہمارے مختلف اداروں پر ہیں اس کے لیے ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے بڑے حوصلہ افزا جو ہے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ان سارے اداروں کے الگ الگ کیس بنا کے لائیں۔ تو ہم نے اس میں ابھی کے الیکٹرک سے گراؤنڈ رینٹ کی مد میں بھی ریکوری کی ہے، جو پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے کے الیکٹرک کو اب ہم نے جو ان کے گریڈ اسٹیشن کے جو سب اسٹیشن چل رہے ہیں اس کی ریکوری کے لیے بھی لکھا ہے، اور اس میں ہم نے یعنی بل بنا کر بھیج دیا ہے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اس پہ رسپونڈ نہیں کیا۔ لیکن ہم نے اپنے جو ریسورسز ہیں، جو ٹرانسفر کی فیس ہے یا موٹیشن کی فیس ہے، صرف اسی کی مد میں جو ہے تقریباً 2.25 کروڑ روپے ریکوری کی ہے۔ لیز کے بھی اس میں بہت سارے جو یعنی میٹرز آئے ہوئے تھے، کہیں پر اگر ہمارا جو ہے وہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ کم پیسے لیے گئے تو وہ بھی ریکور کیے ہم نے۔ اور مقصد ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مقصد ہم اس ڈپارٹمنٹ کو اسپیڈ اپ کر کے، اور یعنی پچھلے جو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ لیز پہ بالکل کام نہیں کیا۔ 2.5 سال سے یہاں لیز بند تھی۔ اچھا 60 گز کے یا 80 گز کے یا 100 گز کے یا 120 گز کے گھر میں رہنے والے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو لیز نہ دی جائے؟ اچھا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کراچی کا درد بھی رکھتے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، تو لائق احمد صاحب تو پابندیاں لگا کے گئے تھے، لیکن ہمارے اس ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ریکوری بڑھی ہے سارے ڈپارٹمنٹس کی۔
کچی آبادی ہو یا مین لینڈ ڈپارٹمنٹ ہو یا اورنگی ٹاؤن میں تو خیر وہ یعنی اسپیڈ اپ نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب میں نے آنے کے بعد جو ہے وہ پچھلے دوروں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے ریکوریز پہ بھرپور توجہ دی اور جس میں مختلف اداروں کی بھی ریکوریز تھیں، اور اب لیز شروع ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہم اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں گے جو ہمیں سرکار نے بجٹ بک میں لکھ کے دیا۔ رضوان صاحب، اتنی بھاری ریکوری ہونے کے بعد آپ کی جو پہلے کے باقیات یا پہلے کے جو اخراجات ہیں ان میں اور ابھی کے جو معاملات ہیں یا ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں مطلب ان سارے معاملات کو آپ نے کیسے سیٹل ڈاؤن کیا ہے؟ ریکوری جو ہے وہ ہم یہاں سے کرنے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ یہ جو ہمارا ریکوری اکاؤنٹ ہے اس میں ہم صرف پیسے جمع کراتے ہیں، نکالتے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ والے، تو اگر یہاں سے ریکوری ہو رہی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ میں بھی جائے گی، مختلف جگہوں پہ مقصد ادارے کے اپنے کراچی کی خدمت کے لیے استعمال ہوگی۔ تو یعنی پہلے یہ ہو رہا تھا کہ مختلف جو ہے وہ یعنی اخبارات میں پڑھتا رہتا تھا جب پوسٹنگ نہیں تھی کہ مقصد ریکوریز نہ ہونے سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یعنی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب جیسے کے پی ٹی سے پیسے لے کر آ گئے، اسی طریقے سے انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی جو آپ کا بنیادی کام ہے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو ہم نے اس بنیادی کام کو اگر کسی نے نگلیکٹ کیا تھا تو میں نے کرنے کی کوشش کی، بھائی یہ فرق ہے۔ لاسٹ انٹرویو میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کمپیوٹرائز سسٹم کرنے کا اور تمام چیزیں جو ہیں اس کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، وہ پوزیشن اب کہاں تک پہنچی ہے؟ آج میں نے اپنے ریکارڈ روم کا افتتاح کیا ہے تو جو اوپر ہمارا اس فلور سے اوپر ہے، اور ابھی میں آپ کو لے کے بھی چلوں گا اس میں، تو ایک تو پلانٹ ایریا کا تو ہمارے نیچے ہی ہے لیکن اس کو ایک یعنی کچی آبادی کا کیا، اور آج ہی سے ہماری کمپیوٹرائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی جو بات میں نے آپ سے آپ تو ماشاءاللہ سے شروع میں ہی آ گئی تھی جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی، تو اس یعنی اب ہم ماشاءاللہ سے کمپیوٹرائزیشن کے ساتھ ساتھ صرف ایک بایو میٹرک کا ہے جو نادرا ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہی، وہ کام ہمارا رکا ہوا ہے، کمپیوٹرائزیشن کا آج سے کام شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ دیکھ کر کتنا پرانا ریکارڈ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اورنگی ٹاؤن کی عوام کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ون ونڈو آپریشن کے لیے میں نے جو پروپوز کیا تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کو دیکھتے ہیں، علی احمد جان صاحب، ابھی ایک ہفتے پہلے ان سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ون ونڈو آپریشن کریں۔ اچھا، ون ونڈو آپریشن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ نادرا کا سسٹم موجود ہو، بایو میٹرک کا، کیونکہ بہت یہ ایک کامن شکایت رہی ہے کہ مقصد کوئی بھی شخص کہہ دیتا ہے یہ لیز جعلی ہے یا فلاں جعلی ہے، یہ تو اگر وہ یعنی لیز کرانے والا، دوسری بات اس کے گواہان وہ بایو میٹرک کریں گے تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا، اس کو بیفور میں کرے گا کوئی ایک ذمہ دار افسر، تو وہ سسٹم ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ آنے والا کوئی اس طرح کا ایشو بنا ہی نہ سکے۔ دوسری بات، جب یہ ہماری کمپیوٹرائزیشن ہو جائے گی تو ڈبل لیز کا تو تصور رہے گا ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ 2008 اور 9 میں جو لیزیں ہوئیں وہ کیمپ لگا کر ہوئی تھی اور گریڈ 5 کے ملازمین نے کی تھی، وہ تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا، جبکہ ذمہ دار افسر کرتا ہے کم از کم 18 گریڈ کا، اور نہ کم از کم نہیں ہو تو پھر 17 گریڈ کا، تو اس کا رزلٹ ہمارے پاس ایک کیس چل رہا ہے نورین صاحبہ کا، اس میں یہ ہے کہ 2008 اور 9 میں جو لیز ہوئی ہے وہ ایک کیمپ پہ کسی اور صاحب کی ہو گئی، دوسرے کیمپ پہ ان کی نورین صاحبہ کی ہوئی ہے، سیم ڈیٹ پر سیم پلاٹ پر دو لیزیں ان کی ہو گئی ہیں، وہ ابھی ایشو چل رہا ہے۔ اب وہ جو ہے جن کا یعنی قبضے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، قبضہ ان کا نورین صاحبہ کا تھا، تو وہ انہوں نے دوسری پارٹی نے ان کو گن پوائنٹ پہ وہاں سے نکال دیا، لیکن وہ کیونکہ لینڈ سرویئر ہمارا پہلے گیا تھا، وہ موجود تھی نورین صاحبہ، تو ہم نے ان کا فیور کیا ہے وہ، لیکن ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سیم ٹائم پر دونوں لیزیں ہوئی ہیں۔ تو اچھا، پھر ہم نے یہ معلومات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس وہ کچی آبادی نہیں تھی، یہ اس کچی آبادی نے جو ہماری مین کچی آبادی ہے اس کے زمانے میں لیز ہوئی ہے، ہمارے پاس 2011 میں آئی ہے اورنگی ٹاؤن میں کچی آبادی، تو اب وہ یعنی کچی آبادی والے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی ریزن دینے پہ تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سٹی ناظم صاحب نے کہا تھا کہ تیزی سے یہ والا کام کریں، ریکوری بھی بڑھانی تھی، اور لیکن اس میں ظاہر ہے ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو وہ اب ہم خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں ڈبل لیز کا، تو اب ہم انہیں سیٹل کرنے کے لیے ہم نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی لکھا ہے۔ پھر ایک ایشو ہے گلشن ضیاء کا، جس میں بلاک اے سے کے تک ہے، بلاک اے سے کے تک میں بلاک جے کے ایف اور 3-4 یعنی وہاں پہ 2 ڈپٹی کمشنرز لگ رہے ہیں، ایک کیماڑی اور ایک ویسٹ، دونوں نے جو ہے ہماری بہت ساری جگہوں پر کام ہمیں نہیں کرنے دے رہے، جبکہ ہماری اے سے کے تک
جو ہے وہ زمین ہماری ہے. کونسل ریزولوشن 566 کے تحت جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے کے دور میں پاس ہوئی تھی, اور اس سے تک 400 لوگ اس وقت سٹی گورنمنٹ کے یعنی کہ کونسلرز تھے, ان سے یو سی ناظم تھے, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کو منظور کیا تھا, جس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا تھا. ان تمام کچی آبادیوں کو نوٹیفائی بھی کیا گیا ہے, اور اس کے الگ الگ کونسل ریگولیشن بھی ہیں, الگ الگ نقشے بھی ہیں. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ مقصد اسے ہماری زمین پر وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, جس کی وجہ سے ہماری ریکوری پر بھی فرق پڑ رہا ہے. تو وہ میں نے کیس بنا کر ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھیجا تھا, تو اب اس پر جو ہے ہمارے میونسپل کمشنر صاحب نے اسٹینڈ لیا ہے, اور ان کی طرف سے ایک نوٹ شیٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ بھائی اس پر جو ہے کمشنر کراچی کے لیے وہ آپ جو ہے وہ لیٹر بنا کے دیں کہ وہ جو یہاں پر معاملات ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم تو جو یعنی بھرپور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اس معاملے کو سیٹل کریں گے کہ بھائی جو ہماری زمین ہے ہماری کونسل ریزولیشن کے مطابق ہے, اور ہر چیز یعنی اس کو کم از کم ہمیں جو ہے وہ جو بھی گریوینسز ہیں ان کو دور کر کے ہمیں کام کرنے دیا جائے, تاکہ ہم یہاں پر ریکوری کر سکیں. کیونکہ ایک بڑی ریکوری کا ٹارگیٹ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اس گلشن ضیاء کی وجہ سے دیا گیا ہے. اور یہ نوٹیفائڈ کچی آبادیز آپ کو ہماری کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ بھی ملیں گی, ساری کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ ساری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جو پورے کراچی کی کچی آبادیز. خان صاحب 3.5 مہینے آپ کو اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے ہو گیا ہے, تو اس درمیان میں باقیات کے جو معاملات بگڑے ہوئے تھے ان کو سیدھا کرنے میں, یا آپ کے آنے کے بعد جو چیزیں یا جو ہدف یا جو کام یا جو مقاصد آپ لے کر آئے ہیں ان کو آسانی سے حل کرنے میں کہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ ایک تو میں آپ کو یہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہہ دوں کہ پروپیگنڈا تو پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, اس کے سر نہ پاؤں. یا تو پروپیگنڈا ایسا ہو کہ اس کو ثابت کیا جا سکے. یعنی میرے لیے یہ کہا گیا کہ وہ ریکارڈ لے کر بھاگ گئے, ابھی آپ ریکارڈ روم کا وزٹ کیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. پھر یہیں پہ ہمارے جو یہاں پر جو لیگل دیکھتے تھے, یہاں پر سیاست بہت ہوئی ہے, اور معذرت کے ساتھ کہ مجھے افسوس ہے کہ سرکاری ادارہ یہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہونا چاہیے, یہ نہیں سوچیں گے وہ کس جماعت کا یہ کس کا ہے. تو یہاں پر جماعتیں دیکھ کر اور اس طرح کے دیکھ کر کام ہوا, اور یہاں پر بہت سارے سیاسی لوگوں نے مداخلت کی, بہت سارے سیاسی لوگوں نے, ایک فزیکل مینٹل آدمی کو یہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا جو نیب کا سزا یافتہ تھا, جس کو اینٹی کرپشن نے ریڈ ہینڈڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر لائنز ایریا رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا, اس کو لگا دیا گیا. اس مینٹل آدمی نے, جس کو ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا ہوا کہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا, اس نے یہاں بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ 40,000 لیزیں ہو گئی ہیں اورنگی ٹاؤن میں. ایسا مذاق کہ جو ادارے کے لیے بھی مذاق تھا. 40,000 اگر لیزیں ہوئی ہیں تو پھر ریکوری تو ہماری جو ہے وہ اربوں میں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے 10 سال میں 7 سال لیزیں کھلی رہی ہیں اور 3 سال بند رہی ہیں. اچھا اس میں تھا بھی نہیں, مختلف پروجیکٹ ڈائریکٹرز رہے. ٹوٹل لیزیں جو میں نے معلومات کی ہے ساری جگہوں سے جمع کرنے کے بعد, ہمارے شوکت اقبال ایڈوکیٹ نے جو یہ معلومات فراہم کی, 7 سال میں پوری کے ایم سی کی صرف 16,000 لیزیں ہوئی ہیں. تو ان کا جھوٹ تو یہیں کھل گیا. پھر لائق احمد صاحب نے ان سے بلا کے کہا آپ یہ مجھے لکھ کے دیں نا جو آپ ان کے لیے باتیں کرتے ہیں, انہوں نے لکھ کر نہیں دیا. ان کے خلاف پھر میں اینٹی کرپشن میں گیا, نیب میں گیا, جس کے لیٹرز میں نے HRM کو بھی پرووائڈ کیے ہیں کہ بھائی یہ صاحب جو دعوے کرتے ہیں یہ ثابت بھی کریں. اب انہوں نے مثال کے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ جناب یہاں جو ملازمین میرے دور میں کام کر رہے تھے, جس میں عبدالحفیظ ہیں, منان ہیں, یا عاطف جاوید ہیں, یہ سرکاری ملازم نہیں تھے. یہاں پہ جب سٹی نظام اس گورنمنٹ کا نظام تھا تو سارے ڈپارٹمنٹس, اس میں لیبر بھی تھا, کوآپریٹو بھی تھا, سارے ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر بھی تھا, یہاں آ گئے تھے. انہی میں سے عاطف جاوید لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے, اور وہ ملازم ہے جس کو آپ ایجنسی سے تنخواہ لیتے تھے, ابھی بھی یعنی اس کا امپلائی نمبر نکالیں اور دیکھ لیں تنخواہ لیتے ہوئے. منان صاحب ہمارے محترم ڈائریکٹر DG پاکس رہ کے گئے, عبداللہ مشتاق صاحب کے بھتیجے. عبداللہ مشتاق صاحب نے ان کو KMC میں اپائنٹ کرایا تھا, اور ان کے 2 بھائی اور بھی تھے, پہلے کانٹیکٹ پہ رہے, اس کے بعد ریگولرائز ہو گئے. جب ان لوگوں نے تنگ کیا, اور یعنی میرے ہٹنے کے بعد انہیں تنگ کیا, تو اس نے اپنا پھر ٹرانسفر UC میں کرا لیا, اور اب وہ پورے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد یہاں پر پوسٹ ہوئے ہیں. عبدالحفیظ بلدیہ کولنگی کے ملازم ہیں. میں جب ٹنڈول IR میں EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ تھا تو وہ ٹاؤن آفیسر پلاننگ پوسٹ ہو کر آئے تھے. تو جو سرکاری ملازم نہیں تھا وہ پوسٹنگ ہی کیسے لے رہا تھا. ان کی ساری چیزیں میں نے اینٹی کرپشن کو پرووائڈ کی ہیں اس کمپلینٹ پہ. اور اس کے بعد میں نے اینٹی کرپشن کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ان سے یہ سوال کیا کہ جس نے آپ کوئی جھوٹ لکھا ہے اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے.
میں تو ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو لکھیں گے. میں نے کہا لکھیں گے کیوں بھائی, آپ اسے سزا دیں نا. اگر وہ میری پرسنالٹی ڈیمیج کر رہا ہے یا ان افسران جو آفیسرز ہیں سرکاری ملازم ہیں ان کو ڈیمیج کر رہا ہے, یا جن لوگوں نے بھی لکھ کے دیا ہے اگر ان لوگوں کو ڈیمیج کر رہا ہے تو وہ ڈیمیج کا کیس فائل کر سکتے ہیں, کیونکہ سرکاری ملازم. اچھا پھر جب زیادہ ان کے خلاف یعنی یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا جو میرے بعد آئے تھے. رضا عباس رضوی صاحب تھورو جینٹل مین تھے اور بہت جو کمپیٹنٹ آفیسر تھے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیا. لیکن اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ ایک صحافی جو ہے انہوں نے 2.5 سال تک میرے خلاف ادارے کے خلاف خبریں چلائیں, لیکن ایک بھی خبر وہ ثابت نہیں کر سکتے. ابھی بھی کچھ دن پہلے انہوں نے خبر چلائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مقصد مثال کے طور پہ انہوں نے خبر چلائی کہ میرے 3 بنگلے ہیں, تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان 3 بنگلوں کی تصویریں چھاپیں, لے جا کے ادھر اینٹی کرپشن کو سارے اداروں کو کھڑا کر دیں. اس کے بعد جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور اگر اس کے بعد یعنی اگر وہ انہوں نے صرف اور صرف کسی کے کہنے پر یا سیاسی لوگوں کے کہنے پر یا کسی اور مقصد سے خبر چلائی ہے تو پھر انہیں جو ہے وہ صرف کیونکہ میں کالم نویس بھی ہوں تو میں اپنی برادری سے تصادم نہیں چاہتا تھا تو میں نے اوائڈ کیا ہے. لیکن بہرحال مجھے دکھ بہت پہنچا ان کی ان باتوں سے, اور وہ جب وہ میرے ساتھ بیٹھے تو میں نے ان سے کہا بھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ مقصد وہ کوئی بھی چیز ثابت کرنے کی پوزیشن پر نہیں ہے اور نہ کر سکتے ہیں. آج بھی کھلا چیلنج ہے, ثابت کریں اور سزا دلا دیں ہمیں. رضوان صاحب, آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ آپ کو جو ہے الزام تراشیاں کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, تو اسی سے ریلیٹ ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن, اس سیٹ میں ایسے کیا لال جڑے ہیں, اس ادارے میں ایسے دولتوں کے کون سے انبار ہیں, ساری دولت آپ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں, کہیں تقسیم نہیں کر رہے. آپ کے چاہنے والے چند مٹھی بھر عناصر ایسا کہتے ہیں, کیا آپ ان کو حصہ نہیں پہنچا رہے یا ان کے کام نہیں کر رہے؟ ان کو اختلاف جو ہے وہ کس بات کا ہے, اس کی وضاحت چاہیے. دیکھیں, 2 پہلو نکلتے ہیں اس سوال کے نا. پہلا تو یہ کہ مقصد اورنگی ٹاؤن پروجیکٹ میں سے کیا, میں آپ کو بتاؤں یہ کراچی کا 6ٹھا زون ہے, جو مثال کے طور پر اگر کہیں 100 روپے کی چیز ہے تو وہ یہاں 20 روپے کی ہے. تو اورنگی ٹاؤن کا پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے میں نے اصل میں پچھلے دور میں جس کی وجہ سے میں اپنی سیٹ سے ہٹایا گیا 4 ایسے کام ہیں جو کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور اگر میں وہ کر دیتا تو ظاہر ہے میں جیل میں ہوتا. جسٹس گلزار مجھے جیل بھجوا دیتے. ایمینٹی کو وہ کمرشل میں کنورٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, جو اس وقت کے جو ہمارے اعلیٰ افسران یا یعنی منتخب نمائندے تھے, وہ میری سزا وہ ہے. اچھا, میں وہاں پر ان کے اعلیٰ سطح کی قیادت تک بھی میں نے سارے پیغامات دیے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے سپورٹ نہیں ملی اور مجھے مجبوراً 21 اگست کو ایک خط نیب اور اینٹی کرپشن کو لکھنا پڑا کہ مجھے ان کاموں کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا. تو 21 کو میں نے خط لکھا ہے. پھر پہلی یعنی میں جب مجھ پہ زیادہ دباؤ پڑا تو میں 10 دن کی چھٹی پر چلا گیا تھا. پھر میں نے آ کے 30 کو ان کا ٹرن اوور ختم ہوا, 31 اگست کو میں نے آ کے جوائن کر لیا. 1 اگست کو مجھے جو ہے وہ NDMA کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کا میسیج آیا کہ آپ موظر خان صاحب کے ساتھ نالوں کا وزٹ کریں اورنگی کا. ان دنوں نالوں کا نیا کام شروع ہوا تھا. تو جب میں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ نالوں وغیرہ کا وزٹ کرنا شروع کیا, دکھانا شروع کیا, تو پیچھے سے شہری کے لیاز صاحب پرانی ڈیٹ کا ایک 25 اگست کا آرڈر لے کر آ گئے کہ وہ جو ہے, اور اس میں لک آفٹر چارج, جو لک آفٹر چارج تو وہ 19 گریڈ کہتے ہیں, لک آفٹر چارج کس بات کا. تو وہیں سے یعنی وہ آرڈر ہی بڑا سسپیشیس تھا جس کی HRM میں کوئی فائل نہیں تھی. اور مجھے پرنسپل کمیشن جو اس وقت پرنسپل سیکریٹری ہیں گورنر صاحب کے, ان کے یہاں سے میسیج ملا کہ آپ چارج نہ چھوڑیں. اب میں تصادم نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ سیاسی معاملہ بن چکا تھا. تو جب میں واپس آیا ہوں تو وہ تو چارج ایزیوم کر چکے تھے. میں نے پھر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا, اور سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے پھر میری کافی عرصے کے 6 یا 7 مہینے کے بعد 2 مہینے کے لیے واپسی ہوئی, اور 2 مہینے کے بعد پھر مجھے ہٹا دیا گیا. لیکن میرے پیچھے جو یہ معاملات ہیں وہ سیٹ کا معاملہ نہیں ہے, سیاست کا معاملہ ہے کہ وہ سیاسی لوگ پیچھے لگے ہوئے میرے, اور
ڈکٹیٹ کرتے ہیں. جو وہ دونوں افراد جو یہاں پوسٹ ہو کر گئے وہ ظاہر انہیں کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. رضا عباس صاحب کے لیے تو میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہوں گا، لیکن جو شارق الیاس صاحب ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقصد وہ جو ہے کسی صورت بھی جو ہے ان کو وہ حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں اور نیب سے سزائے یافتہ ہونے کے باوجود، اور سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کبھی پوسٹنگ نہیں ہوگی نیب کی وجہ سے. اور ان کی یعنی قمر نوید صاحب کی تو پٹیشن ہے جس کو بنیاد بنا کر جو ہے جسٹس ندیم اختر اور جو ہے وہ خواجہ کر کے جج ہیں ان دونوں کی عدالت نے فیصلہ دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہے وہ کر دی گئی پوسٹنگ. مقصد یعنی ایک طویل جدوجہد کے بعد میری جو ہے وہاں پر واپسی ہو سکی. تو یعنی اس سیٹ کے حوالے سے انہوں نے جتنا پروپیگنڈا کیا ہے اور جتنی غلط باتیں کی ہیں، میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ ابھی بلد عظمیٰ کراچی میں موجود ہیں اور پوسٹنگ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ عدالت کے حکم کے بعد ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے سندھ ہائی کورٹ میں لے آتے ہیں نا ان ساری چیزوں کو. سندھ ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو وہ ساری چیزیں لے آتے اگر ایسا تھا تو، اور عدالت نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ ان کو کس بنیاد پہ ہٹایا گیا ہے. تو جو کے ایم سی کے وکیل نے جواب دیا کہ بھائی ان کو روٹین ٹرانسفر کیا گیا. اگر روٹین ٹرانسفر کیا گیا ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو اب یہ گناہ کس بات کے نکل کر آ رہا ہے. اور دوسری بات ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا سب کچھ میں نے کیا تھا ایک لمحے کے لیے مان لیں، تو جو اس وقت کے میئر تھے انہوں نے میرے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ کیا کوئی ہمارا کوئی اسپیشل پیکج تھا کیا ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اس کے بعد ساری باتیں انہیں یاد آ رہی ہیں. تو یہ ایک ہے کہ مقصد ان سے میرا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف یا کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے. میں ایک یعنی آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد میرے ساتھ پولیٹیکل گیم زیادہ ہوئے ہیں، اور اس میں شارق الیاس صاحب جو ہے وہ پارٹی بنے باقاعدہ، اور انہوں نے اتنی جھوٹی باتیں کی ہیں جو وہ اگر ثابت کر دیں تو میں کہتا ہوں تو میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے آ کے پر فوراً ہتھکڑی لگا کے لے دیں. لیکن شارق الیاس صاحب جو اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر کوئی لیز کی پاور لینے کو تیار نہیں کہ بھائی جو ہے وہ اتنا انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر دیا. یہ آپ کے آستین کے سانپوں میں، جی، آپ کے رقیبوں میں، آپ کے دشمنوں میں اضافے کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ باقاعدہ طور پہ نام لے کر اپنے انٹرویوز میں، اپنے تحریر میں واضح طور پہ ان کے نام مینشن کرتے ہیں اور جو سچائی ہے، جو حقائق ہیں، جو آپ بیتی ہے، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں سچ نہیں بولوں گا تو میں تو گلٹی ہو جاؤں گا ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوا وہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، سب کو پتہ تھا، سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ مقصد کن وجوہات کی بنیاد پہ مجھے ہٹایا گیا. ایون یہ کہ ہمارے تمام افسران کو اس بات کا علم تھا کہ کیوں ہٹایا گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات درست ہے، کسی وجہ سے ہوتا ہے سارا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے یعنی مقصد کنٹروورشل معاملات نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ مقصد اگر ہو جاتے ہیں تو میں ظاہر ہے اگر میں ایک سوال ہے تو مجھے اس کا جواب تو دینا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. 1995 میں بلدیہ غربی کی بلڈنگ میں جو ریکارڈ جل گیا تھا، جی، اس کی اپگریشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کام فوری طور پہ اب ہو جانا چاہیے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد؟ دیکھیں 1995 میں جو بلڈنگ جلی تھی اور اس میں بہت سارے ریکارڈ تو انہوں نے جمع کیے کیمپ لگا کے مختلف ادوار میں، جس میں شوکت ملک صاحب بھی تھے، سب تھے. اب میں نے بھی اپنے زمانے میں جنگ میں، دی نیوز میں، بڑے اخبارات میں اشتہار دیے کہ لوگ اپنا ریکارڈ جمع کرا دیں، ان کا ہی فائدہ ہے، کمپیوٹرائزیشن ہو جائے گی، اس کا پارٹ ہو جائیں گے وہ. اچھا ابھی ہمارا یعنی اب جو کمپیوٹرائزیشن آج سے ماشاءاللہ شروع ہوئی ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ مقصد ہم دوبارہ ایک اشتہار دے کر، اور اگر اس میں جو ہے وہ ہمیں بلا سے مساجد سے اعلان کرانا پڑے اپنی کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ ریکارڈ اپنا جمع کرائیں تاکہ وہ اس کمپیوٹرائزیشن کا پارٹ ہو جائیں، اور یہاں پر فائلوں میں گھسنے کے بجائے کمپیوٹر کے ایک کلک پہ ان کا ریکارڈ نکل آئے. اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ 1D کے بس اسٹاپ پر ذرائع کے مطابق جی، کچھ دکانیں بن گئی ہیں اور 100 سے زیادہ جو غیر قانونی دکانوں کی تعمیرات ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور کروڑوں کی زمین. جی، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیے گا. دیکھیں یہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے. اچھا جو خبر لگائی ہے جن صاحب نے، جس کی بنیاد پہ یہ سوال ہے، وہاں پہ 1D کا کوئی اسٹاپ نہیں ہے.
نمبر 1 یہ شبن کباب والے کے پیچھے کی جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ نقشے میں دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کمرشل مارکیٹ ہے وہ، اور یہاں پر بھی پولیٹیکل ایشو رہا ہے کہ مقصد جو ہے وہ 3 دفعہ مارکیٹ یہ بنی ہے، آکشن ہوئی تھی KDA کے زمانے میں حیدر صاحب نے جو آکشن میں لیے تھے یہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب یہ مارکیٹ بنی تو گھر وہاں پہ بالکل کلوز بنے ہوئے ہیں اور ان کے گیٹ بھی کھلے ہوئے ہیں، تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جو ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ مقصد دکانیں کھلیں گی تو ان کے منہ پر کھلیں گے وہ سارے دروازے، تو اس حساب سے وہ تو سیاسی لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور سیاسی لوگ اسی بنیاد پہ ان کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں، کوئی غلط بھی نہیں ہے ان کا، لیکن نہ ادھر 100 دکانوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ 44 دکانیں تھیں جو اوپر نیچے بننی تھیں، اور اس وقت جو ہے وہ کتنی بنی ہیں وہاں پہ دکانیں؟ 17-18 دکانیں بنی ہیں۔ اچھا، وہ 17-18 دکانیں بھی سندھ ہائی کورٹ سے اس کو پرمیشن ملی ہے تو بنی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غلط فہمی پھیلائی کہ وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں پہلی دفعہ یہ کیس چلا تو انہوں نے اس کو گرین بیلٹ ظاہر کر دیا۔ اچھا، جب ہمیں بلایا گیا کہ تو ہم LOP کے ساتھ اس کے نقشے کے ساتھ پہنچ گئے وہاں پر، جب انہوں نے دیکھا تو عدالت نے کہا نہیں یہ تو یہاں پہ مارکیٹ کی جگہ ہے۔ پھر یہاں کے MNA MPs کو بھی ہم نے جو ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی۔ اب صرف ایشو یہ چل رہا ہے جس میں ہمارے MP عادل شہزاد صاحب بھی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ پبلک کی حمایت میں بالکل حق بجانب ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ انٹروینر بن جائیں اس میں، وہ تو یک طرفہ چل رہا ہے کیس کورٹ میں، آپ انٹروینر بن کے یہ حقائق بھی سامنے لے آئیں جو پبلک کی گریوینسز ہے۔ تو ہماری تو یہ ہے کہ مقصد عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ابھی تو ظاہر ہے کورٹ نے اس کو اسٹے دے رکھا ہے، تو ابھی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا جی اچھا، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب جی اب تک آپ کی کارکردگی سے، آپ کے کاموں سے، آپ کے معاملات سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقصد جو ریکوری کے حوالے سے یقیناً انہیں جو ہے وہ خوشی ہوئی ہوگی کہ یہاں کم از کم جو ہے وہ ریکوری کی گئی جس کی ان کو جو توقع کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے۔ اور جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے، ہماری کوشش یہ تھی کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، چاہے وہ کسی کے فرمائش پر بھی کہی گئی ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے پازیٹیو کام کیا جائے۔ وہ پازیٹیو کام ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب پازیٹیوٹی نظر آئے گی تو میں اپنے ایڈمنسٹریٹر کو، اپنے MC کو جو ہے بالکل مطمئن کر سکوں گا۔ مخالف عناصر جی ایک طرح سے آپ کے چاہنے والے، جی ان کی آوازوں کو کیسے بند کیا جائے گا؟ دیکھیں، آج کے یہ صحافتی قوانین میں یہ ہے، جو ایک زمانے میں بڑا شور مچا تھا تو تب یہ منظور ہوئے تھے قوانین، کہ اگر کوئی کسی کے خلاف خبر لگاتا ہے تو اس کا موقف ضرور لے گا، اس ادارے کا موقف لے گا، اس آدمی کا لے گا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مقصد کسی کو پرسنل نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے تو کراچی پریس کلب کے اور صحافتی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں کہ وہ تو پوچھتے تک نہیں ہیں کہ بھائی اگر میرے خلاف خبر لگ رہی ہے تو مجھ سے پوچھ تو لیں کہ بھائی اس میں صداقت ہے یا نہیں، یا یہ چیز ہم ایسی ہوئی ہے کہ اس کا یعنی دوسرا رخ بھی دکھائیں۔ ایون یہ کہ روزنامہ امت جو ہے وہ بغیر موقف کے خبر نہیں چلاتا تھا، کراچی کا سب سے لارجسٹ سرکولیٹڈ اخبار تھا، یعنی لوگ کانپتے تھے اس اخبار سے، لیکن وہ موقف کے بغیر نہیں چلاتے تھے کوئی بھی خبر۔ لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ٹوٹل گیرو جرنلزم ہو رہی ہے، اور مخصوص لوگ کر رہے ہیں، کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اگر 100% صحافیوں میں سے تو 1% لوگ کر رہے ہیں، اور 1% لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ تو ہمارے سرکاری اداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو مقصد جو ہے بلیک شیپس ہیں، تو اگر بلیک شیپس ہیں تو ظاہر ہے ان کو جواب دینے کی، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ابھی بیچ میں انہوں نے کوشش کی تھی تو میں نے فوراً اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ موقف چلانا شروع کر دیا کہ یہ کارکردگی یہ کام ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جعلی لیزیں تیار ہو گئی، ایک لیز تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور دوسری بات لیز کا ابھی تک پروسیس بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہمارے پاس پاور آئی ہے، اس کی ویریفیکیشن آج میرے پاس پہنچی ہے کہ اس کو ویریفائی کریں، ویریفائی کرنے کے بعد پیر کو جا کے کہیں لیز کا مرحلہ آئے گا، اور لیز کی پاور اسی وجہ سے میں نے خود نہیں لی، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر بنی صاحب ہیں، ان کو دلوائی ہے لیز کی پاور، کے مقصد ان کو بہانہ ملتا ہے نا کہ وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ٹارگٹ کریں۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں یہ کہہ کر ایڈمنسٹریٹر صاحب سے، MP صاحب سے کہہ کر کہ سر میں جو ہے وہ ادارے کو، یعنی آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے چارج سنبھالا ہے تو آپ بھی خود یہاں آتے رہے ہیں، ایاز بھائی بھی آتے رہے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، آتی رہی ہیں باجی، تو
میں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملنے آئے یہاں پر. میں خود حیران تھا کہ وہ مقصد کیوں آ رہے ہیں یہاں پر. تو آپ یقین کریں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یار 2.5 سال سے ہماری لیزیں بند ہیں, آپ کم از کم تھے تو ہمارے کام تو ہو رہے تھے, ہمیں مل کے اپنا جو 99 سال کا جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں مل رہا تھا. اچھا اس میں 60 گز والے بھی ہیں, 40 گز والے بھی ہیں, 80 گز والے بھی ہیں, 120 گز والے بھی ہیں. اگر وہ نارمل لیزیں تھی تو انہیں تو کرنا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں کیا انہیں؟ کہیں سے بھی کوئی بینڈ نہیں تھا. ایون یہ کہ وہ پاور نہ ایم سی نے روکی تھی نہ ایڈمنسٹریٹر نے روکی تھی, لیکن اس کے باوجود لیزیں نہیں کی گئیں تو اور سسپیشیس کیا اس ادارے کو. اچھا دوسری بات, اب لوگ خوش ہو رہے ہیں, خواتین آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, آپ یقین کریں مجھے تو خود یقین نہیں آتا جب وہ دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی تم آ گئے تو کم از کم ہمارا. اور میں اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, ایم سی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ہونے سے کم از کم یہ ہوا کہ پیر سے انشاءاللہ تعالی عوام کی لیزیں کھل جائیں گی. اور وہ لیزیں کھلنے کے بعد جو ہے وہ کم از کم ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے 7-8 لوگوں کی, وہ اس کو اسکروٹنی کرے گی. پھر یہاں سے جو ہمارا ریکارڈ روم بنا ہے جو ابھی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا, پلانٹ ایریا اور کچی آبادی کا 80 ریکارڈ لکھ کے دے گا کہ بھائی اس پر کوئی لیز نہیں ہوئی ہوئی. تو وہ جو ابہام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کوئی غلط یعنی کسی کی کوئی ڈبل لیز ہو جائے یا ہو جائے. تو مجھے تو اللہ نے موقع دیا ہے, میں تو سسٹم ٹھیک کرنے. اور اب یعنی میں مثال کے طور پر اتنے حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کے بعد کوئی پوسٹ نہیں ہے, 18 کا کوئی افسر نہیں ہے, 17 کو کوئی افسر, ایسے نہیں میں کوئی افسر نہیں ہے. ہمارے باہر سے لوگ آتے ہیں, مثال کے طور پر ایچ آر ایم سے آ گیا, جو پہلے جہاد مصطفیٰ صاحب تھے وہ این آئی پی سے تھے, اور لوگ تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھے. اب یہاں پر پہلی دفعہ ہم نے ڈائریکٹر لیگل بھی بنایا, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بھی بنایا, ڈپارٹمنٹ آرگنائزڈ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یعنی پوری ٹیم جا رہی ہے کیسوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ججوں کو بھی یہی شکایت تھی کہ نارملی ہر کیس پرے کی طرح کی بات لکھ کے دے دیتے, سرچ ہی نہیں کرتے تھے ریکارڈ کو کہ ریکارڈ موجود ہے. ریکارڈ ہوتا تھا پھر بھی سرچ نہیں کرتے تھے کہ یار کل جواب دینا ہے کورٹ کو. اس میں کورٹ کا بھی معاملہ ہے کہ 2 دن پہلے نوٹس آتا تھا, تو یہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ کورٹ کے دباؤ کو وہ کرنے کے لیے, حالانکہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے 2021 کے جو کیسز تھے وہ اٹینڈ ہی نہیں کیے گئے یہاں پر. وہ اب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ اس میں شوکاز نکلے ہوئے ہیں. تو اب ہماری ٹیم جا رہی ہے تو پراپر یعنی ویریفیکیشن کا معاملہ ہے یا چھوٹے معاملات ہیں جو صرف عدالتوں کو ہمیں جواب بھیجنا تھا, لیکن سرکاری ادارے کی ریٹ بھی خراب ہوئی, نام بھی خراب ہوا جب نہیں بھیجے گئے. اب ہماری پوری ایک لیگل ٹیم وزٹ کر رہی ہے, مسرت صاحب ہیں اس میں, خرم انصاری ہیں, فرید ہیں, عمیر برنی ہیں, تو یہ لوگ جا کے اب چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے اللہ نے چاہا تو 1-2 مہینے میں بہت بہتری نظر آئے گی آپ کو. جی آخری سوال, جی بحیثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر ادارے کی ترجیحات کے لیے, یہاں کی بہتری کے لیے, یہاں مزید بہتر اقدامات کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب سے یہاں کے معاملات, یہاں کی مشکلات, یہاں کی اندرونی سازشوں کے حوالے سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے, کیا ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو آپ کے لیے بڑی مثبت ثابت ہو اور آپ کو کام کرنے میں آگے مزید اسپیس ملے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو سلام ہے کہ اورنگی ٹاؤن کو انہوں نے یعنی کوئی 20 وزٹ ان کے ہو چکے ہیں, بہت سارے افتتاح بھی کر کے گئے ہیں. وہ ان کی بھرپور توجہ ہے پوری کراچی پہ, صرف اورنگی میں نہیں, یہ نگلیکٹڈ ایریاز جہاں کوئی نہیں آتا تھا وہ آئے ہیں یہاں پر. انہوں نے اس پروجیکٹ کو بھی بہت اہمیت دی ہے, اور ان کی وجہ سے یہاں پر ایک پی او بی کا ہاسپٹل جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے, جس کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد افتتاح کریں گے. ہم لوگوں نے یہاں سے ایس بی سی او کو فارورڈ بھی کر دیا وہ کیس. وہ یہ سمجھ لیں کہ گلستان جوہر کے بعد اورنگی ٹاؤن میں دوسرا ہوگا, اور فری ہے ٹوٹل وہ. تو ایک بہت بڑا کام یہ ہو جائے گا. انہوں نے پھر یہاں پر ایک جو ہے وہ یعنی کئی پروجیکٹ جو یعنی یہاں پر ہو سکتے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یا دوسری چیزوں پر, وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, جس کے بعد اورنگی میں ہاسپٹلز اور مختلف ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگی کے عوام کی قسمت کھل جائے گی. اس میں یونیورسٹی کا بھی کے لیے بھی ایک جو ہے وہ علی احمد جان صاحب پروپوزل لے کر آئیں, جگہ انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں جو ہے پروپوز کر دیں. اسی طریقے سے ہمارے جو نیچے ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈی ایم سی ویسٹ کے شبیر الحسن صاحب, وہ یہاں پر آئے تھے. تو وہ لائبریری کے لیے ان کو جگہ مل چکی, لائبریری کے لیے وہ 20 کمرے ہیں. میں نے کہا آپ اس کو ایک آئیڈیل لائبریری بنا دیں. تو ہم سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब कराची के हीरो हैं और उन्होंने साबित किया कराची के हर इलाके में काम होता नज़र आ रहा है इस वक्त, जो कभी हमें इस तरह से नज़र नहीं आया। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि उनकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला हम इसे एक ऐसा प्रोजेक्ट बना कर जाएंगे। मेरी तो अगले साल रिटायरमेंट है सितंबर में, लेकिन जितना टाइम भी मुझे मिला तो मेरी तो पूरी कोशिश ये होगी कि मकसद औरंगी के अवाम जब याद करें तो मकसद अच्छे नामों से याद करें और अच्छे काम से याद करें, और उनको वन विंडो ऑपरेशन और कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ पे मिले कि उन्हें किसी के पास जाना ना पड़े। बहुत शुक्रिया रिजवान खान साहब आपका, आपने बड़ी डिटेलिंग जवाबात दिए और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन काफ़ी हद तक इन जवाबात से मुतमईन हो जाएंगे। और अब मैं चाहूँगी कि आप हमें रिकॉर्ड रूम का एक विजिट मेरी करवाएं। कोई आपसे बल्कि गुजारिश होगी कि हमारा रिकॉर्ड रूम अगर आप देख लें तो बहुत से प्रोपेगेंडों का जवाब भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए कुछ हिफाजत के लिए भी कुछ इकदाम किए हैं या ओपनली बस? नहीं, हमारे पास ये गार्ड्स भी हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पर एडी रिकॉर्ड जो है उनको पोस्टिंग दी है, शाह साहब को साथ आ रहे हैं हमारे। जी तो सर, वो क्या वजह है कि ये सरकारी इदारों में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि रिकॉर्ड जो है जल गया है, चोरी हो गया, इसकी क्या वजह होती है? ये इदारे ही से किया जाता है सारे मामला या दुश्मनी के? हमारे यहाँ तो खैर हमारे यहाँ तो दुश्मनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी बात हमें सुनने को मिलेगा यहाँ से भी रिकॉर्ड आगे पीछे हो? नहीं नहीं, आप ज़रा देख लीजिए ना रिकॉर्ड रूम, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना पुराना रिकॉर्ड है। जी ये देखिए आप अंदर। जी नाजरीन, तो हम औरंगी टाउन के यहाँ पे रिकॉर्ड रूम में आए हैं, सेकंड फ्लोर पे, और ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन ही पीछे दिखा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये रिकॉर्ड को अगर आप कैप्चर करें सारा देखें सर, ये कितने साल पुराना या कब का रिकॉर्ड है ये 96, 94, 95 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास जो आई है कच्ची आबादी 2006 में आई है, सही है। उसके बाद फिर ये हमारे मोहतरम रिजवान भाई जब आए ना, इनकी डायरेक्ट इसके ऊपर इसको मेंटेन किया गया रिकॉर्ड। इससे पहले जो भी ऑफिसर यहाँ पोस्ट है रिकॉर्ड इंचार्ज, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभाई होती तो आज ये सारी चीज़ें हमारी अपडेट होती, और जो अल्लाह ना करे एक का दुक्का मिस वो रिप्रेजेंटेशन जैसे लीज हो भी गई है तो वो इशू इंशाल्लाह नहीं हाईलाइट होता। अब दोबारा रिजवान भाई ने बोला नहीं भाई हमारा ये बेस है, कच्ची आबादी बहुत बड़ी है और ये पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें, तो इसको बिल्कुल आप अपडेट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह समझ लें 1 महीने के अंदर अंदर हमने रात दिन एक करके जो है ना, इसमें बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे मोहतरम रिजवान भाई का है, जिन्होंने इसमें हमें पर्सनली इंटरेस्ट भी लिया और वक्तन फ़वक्तन इससे हमसे अपडेट लेते रहे, और हम इंशाल्लाह आज आपके सामने है हमारा रिकॉर्ड रूम। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा ये कहने की हद तक इन फाइलों में रिकॉर्ड मेंटेन है या प्रॉपर तरीके से इसको प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर ये जो उन्होंने 1 महीने में किया ये प्रॉपर तरीके से किया है। अच्छा। यानी इसमें सारा किस शहर का क्या है वो सारा पूरा एक सिस्टम बना है। नंबर होता है यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपना रिकॉर्ड अगर तलब करते हैं या चीज़ें चाहिए होती हैं तो फौरी तौर पे यहाँ पे चीज़ें इनके अगर सपोज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं भी है ना, जो प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं भी है ना, तो हमने एक मकसद आपके मीडिया के ज़रिए हम उनको मैसेज करना चाह रहे हैं कि वो हमारे को प्रोवाइड कर दें ताकि उनकी भी अल्लाह ना करे कोई डबलिंग के इशू ना हो। तो ये सब सारा जो क्रेडिट जाता है रिजवान भाई को जाता है कि जिन्होंने ये तमाम चीज़ें बोला रात दिन एक करो, क्योंकि ये बेस है। औरंगी टाउन लीज का जो सबसे बड़ा इशू है ना, उनको हमने ओनरशिप देनी थी, तो वो रिजवान भाई के ज़माने में यकीन करें इतनी सारी लीज़ें और ओनरशिप की सूरत में हमने उनको दी भी हैं। तो अब हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि वो अगर हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल तो वो हमें प्रोवाइड कर दें ताकि हम उनका भी रिकॉर्ड अपडेट करके, ताकि कोई फ्यूचर में फिर इस किस्म के मामला ना हो, तो उनकी कंप्लेंट भी नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो ये आज आपके सामने आप देख लें। कंप्यूटराइजेशन भी शुरू कर दी है। रिजवान साहब, रिकॉर्ड रूम एक तरह की तिजोरी है, उसकी हिफाजत आप पे बनती है, और जिस तरह आपने सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, इसके बावजूद भी अगर कोई मिसहैप हो जाता है
یا ریکارڈ میں کوئی آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کی جواب دہی کے لیے یا ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ نے سوچ رکھا ہے؟ نہیں، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریکارڈ پوسٹ ہوئے ہیں ارشاد احمد صاحب نے ہر چیز کا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، مقصد کلرکس ہیں اور اسٹاف بھی ہے نا، تو وہ اسٹاف اس بات کا پابند ہے. مقصد AD ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے یہاں پر مینٹین کرنے کی ساری چیزیں، لیکن یہ اس سے زیادہ زبردست کام یہ کر رہے ہیں نا کہ کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں. جب ساری چیزیں اسکین ہو جائیں گی، پورا سسٹم لگ رہا ہے یہاں پر، تو وہ جب سسٹم لگ جائے گا تو آپ کے تو ایک کلک پہ نکل کر آ جائے گا سارا پرنٹ، ایک محفوظ ہو جائے گا. یہ جو بہانہ ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے ریکارڈ جل گیا، تو خدا نہ کرے کوئی بھی بات ہو تو کمپیوٹر کا تو بیک اپ بھی ہوتا ہے نا پھر، یہ ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گا. جی اچھا، ہمارا یہ کچی آبادی میں جو ہے وہ 1995 سے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پلانٹ ایریا میں مسئلہ ہے. 1995 کے جو آگ لگی تھی اس وقت ہمارے پاس کچی آبادی نہیں تھی. جی، یعنی کہ مطلب جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے اس درمیان میں وہ جو پیچھے کا ریکارڈ تھا وہ تقریباً آپ نے مطلب ریکور کر لیا ہے؟ ریکارڈ تو تھا، سسٹم میں نہیں تھا کہ یعنی اس طرح نہیں تھا کہ سن کی طرح سے ہو یا شیٹ نمبر کے تحت. تو وہ انہوں نے ارشاد صاحب نے یعنی ایسا رزلٹ دیا ہے کہ جو میں نے اور لوگوں سے بات کی، یار 6 لوگ لگا دو، 8 لوگ لگا دو، تو کوئی 6 مہینے کا کہہ رہا تھا، کوئی انہوں نے 1 مہینے میں پورا ریکارڈ جو ہے وہ یعنی ڈیٹ وائز ایئر وائز کر دیا ہے. تو اب مشکل نہیں ہوگی ہمیں کسی میں، یہ عدالتوں میں جو جواب جاتا ہے ریکارڈ نہیں ہے، وہ تلاش کرتے ہی نہیں تھے وہ ریکارڈ. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت جی، اگر میرا کیمرہ مین پیچھے کا یہ سارا ریکارڈ اور جتنی صفائی سے اور جس طرح فائل سیکوینس میں اور سیریز میں رکھی ہوئی ہے اگر وہ دکھائیں پیچھے سے، تو ایک بڑا سرکاری ادارے میں، سرکاری آفس میں اس طرح سے مینٹین کیا ہوا ریکارڈ روم میں نے بہت کم دیکھا ہے. لیکن ناظرین دیکھیں، معاملات کا بگاڑ ہر ادارے میں ہوتا ہے، اچھائیاں برائیاں ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ہر سیٹ کے اندر انگارے بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک باشعور دور اندیش شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور رضوان احمد خان جو ہیں اپنی سیٹ سے، اپنے عہدے سے، اپنے کام سے بالکل انصاف کر پا رہے ہیں. اور ہمارے انٹرویو میں آپ لوگوں نے تمام جو سوال تھے لیز کے حوالے سے، اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے، ان کی تمام تفصیلات آپ کو ملی ہوں گی. کرن راجپوت، کیمرہ مین الواز باری کے ساتھ.